بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تحشرون حفاتا عراتا غرلا رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، حفاتن عوراتن ننگے بدن، غرلا بغیر ختنہ جمع کیے جاؤ۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے۔ پہلی بار جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک بچے کی شکل میں حفاتن ننگا ہوتا ہے، عوراتن ننگے پاؤں ننگے بدن، اور غرلا بغیر ختنہ کے ہوتا ہے۔ انسان اپنی حیثیت کو دیکھے کہ وہ کیا لے کر آتا ہے، کچھ لے کر نہیں آتا، ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت سے نوازتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اسے عالم شباب پر پہنچاتا ہے اور اسے مال و دولت عطا فرماتا ہے، تو پھر وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کی پرواہ نہیں کرتا، یوم حساب پر پختہ یقین نہیں رکھتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اسے واپس لوٹا دیتے ہیں، وہ موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے اور پھر اس سے اس کی زندگی کا حساب لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اناسا اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، سب سے پہلے جو قیامت کے دن جس کو لباس پہنا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام۔ وان اناسا من اصحابی یؤخذ بہم ذات الشمال، اور ایسا ہوگا کہ میرے چند اصحاب جو ہے بائیں طرف کھینچ لیے جائیں گے اور میں انہیں کہوں گا کہ اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں۔ تو مجھے کہا جائے گا انہم لن یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جب آپ کی وفات ہو گئی تھی تو یہ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ میں اس وقت کہوں گا کما قال العبد الصالح، جیسے ایک صالح اللہ کے بندے نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں جب تک میں زندہ رہا ان پر گواہ رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو تو ہی ان پر نگہبان تھا، تو ہی ان پر گواہ تھا۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں مرتد ہونے سے، اسلام میں ایسی باتیں داخل کرنے سے جن کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، پناہ عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، اللہ کی وحدانیت پر اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔